اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم Class 4 Dear students, I hope all of you will be fine. Welcome to online classes. From now onwards, we have to continue our remaining exercise in online videos. Please open your science books and then we will start. First of all, we will discuss the syllabus. جس طرح کہ ہم نے فائنل ٹرم کے مطابق جو ہے 4 چیپٹرز پڑھنے ہیں. چیپٹر نمبر 6 مٹیریلز، چیپٹر نمبر 7 انرجی اینڈ فورسز جن میں سے ہم یہ 2 پڑھ چکے ہیں، اینڈ دین چیپٹر نمبر 8 پلینٹس جو آج ہم ڈسکس کریں گے، اور چیپٹر نمبر 9 ارتھ اینڈ دا ایٹماسفیئر. سو لیٹس موو آن آور چیپٹر نمبر 8 پلینٹس اینڈ ٹاپک نمبر دا سوائل. آج ہم پڑھیں گے چیپٹر نمبر 8 پلینٹس، سیاروں کے بارے میں، جس میں ہم ٹاپک کون سا پڑھیں گے؟ دا سوائل، مٹی کا، کہ مٹی ہمارے پاس کیا ہے. سو فرسٹ آف آل آور ٹاپک از سوائل. اس سارے میں ہمارے پاس کیا بتایا گیا، اس پیراگراف میں ہمارے پاس کیا بتایا گیا کہ سوائل ہمارے پاس کیا ہے، مٹی ہمارے پاس کیا ہے. آپ نے شاید اپنے پاؤں کے نیچے کی مٹی کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے، لیکن اگر ایک حیرت انگیز قدرتی وسائل ہے جس کے بغیر زمین پر زندگی نہیں ہوگی. زمین کی سطح پر پائے جانے والے مٹی کو مٹی کہتے ہیں. یہ زمین کی کھال ہے. یہ مختلف مفید مواد، ہوا، معدنیات، پانی پر مشتمل ہے. اس پر ہمارے پاس حیاتات، باقیات اور چٹانیں سب پائی جاتی ہیں. زمین پر تقریباً ہر جگہ حل ہے. کچھ جگہوں پر بہت ساری اوال ہوتی ہیں، جبکہ کچھ پتھریلی جگہوں پر بہت کم حل ہوتا ہے. مٹی ٹورےلونگ مخلوق کی حیثیت سے اہم ہے. زندہ انسانوں کو ان غذائی اجزاء ملتے ہیں جن کی انہیں سول سے حاصل ہوتا ہے، اور وہ ان پودوں کی جڑیں رکھتا ہے اور پودوں کو ضروری غذائی اجزاء فراہم کرتا ہے. جو پھل اور سبزیاں ہم کھاتے ہیں ان میں ایک ایک ہو جاتے ہیں. جو کپاس ہم کپڑے بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ بھی درخت میں اگتا ہے، جس سے ہمیں لکڑی اور غذا مہیا ہوتا ہے. وہ بھی سولی میں اگتا ہے. ہم اس مٹی سے مکھن حاصل کرتے ہیں. جانوروں سے انڈے، گوشت، چمڑے اور پنیر جو پودے کھاتے ہیں جو مٹی میں اگتے ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اس مٹی کی وجہ سے اچھی غذا کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پودوں سے سانس لیتے ہیں. شمسی میں چوہوں، سانپوں، تل اور خرگوش جیسے بہت سے جانوروں کا گھر ہے. چھوٹی متحرک تصویر جیسے کیڑے، گلیاں، اونٹ، گائیں اور گوشت اور بہت سارے دوسرے بھی مٹی میں رہتے ہیں. اب دوسرا ہے ہمارے پاس ٹاپک ہیومن ان سوائل، ہیومس ان سوائل. ہیومس ان سوائل مٹی میں ہیومس کو کہتے ہیں. ہیومس سب سے اہم جز غذائی اجزاء سے مالا مال جزوی طور پر اگنے والا نامیاتی مادہ ہے. بوسیدہ پودے اور مردہ جانوروں کی باقیات مٹی کے ساتھ مل کر گوبھی پیدا کرتی ہیں. دھار، پودوں کے پتے اور ایسی دوسری چیزیں مٹی میں ہیومس کو بڑھاتی ہیں. ہیومس مٹی کی زرخیزی کے اہم ہے کہ مٹی کتنا نتیجہ خیز ہے. آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کے رنگ سے مٹی میں کتنے نامیاتی مادے موجود ہیں. نامیاتی مادے سے بھرپور مٹی کا رنگ گہرا ہوتا ہے، جبکہ نامیاتی مادے کی تعداد کم ہوتی ہے. اگلا ٹاپک ہمارے پاس آتا ہے دا سوائل پروفائل، مٹی کی پروفائل. مٹی کی پروفائل میں ہم مٹی کی پروفائل کو بیان کرتے ہیں کہ مٹی کا پروفائل اگر آپ زمین میں ایک گہرا سوراخ کھودیں اور قریب سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اوپر سے نیچے تک اس طرح کا سلوک ایک جیسا نہیں ہے. زمین مٹی کی افقنامی مٹی کی تہوں سے بنا ہے. مٹی میں 3 اہم پرتین ہیں، مطلب مٹی کے ہمارے پاس 3 لیئرز ہیں، 3 تہ ہیں. کون کون سے؟ ایک ہمارے پاس ٹیپ سوائل ہے، دوسرا ہمارے پاس سب سوائل ہے، اور تیسرا ہمارے پاس کیا موجود ہے؟ اس میں مٹیریلز موجود ہیں. اگلا ہمارے پاس آتا ہے ٹاپ سوائل. ٹاپ سوائل کسے کہتے ہیں؟ سب سے اوپر کی مٹی کو کہتے ہیں. مٹی کی اوپری سطح کو
اوپر کی مٹی کہا جاتا ہے۔ اوپر والی مٹی تقریباً 25 سینٹی میٹر گہری ہے۔ یہ نرم ہے اور اس میں نمی ہے جو پودوں کو ضروری غذائی اجزاء فراہم کرتی ہے۔ یہ بنیادی طور پر ریت، مٹی اور مٹی سے بنا ہے۔ ہیومس کی موجودگی کی وجہ سے ٹاپ سوائل کا رنگ گہری بھوری سے پیلے رنگ میں مختلف ہوتا ہے۔ یہ وہ پرت ہے جہاں جانور رہتے ہیں اور پودے اگتے ہیں۔ کیڑے، بکھیڑیاں اور دیگر کیڑے وغیرہ ٹاپ مٹی میں رہتے ہیں۔ ذیلی مٹی اوپر کی مٹی کے بالکل نیچے موجود ہوتی ہے۔ یہ مٹی موٹی اور ریت اور بحری سے بھری ہوتی ہے۔ اس میں لوہے، مٹی، ایلومینیم کاربونیٹ اور نامیاتی مادے جیسے معدنیات سے مالا مال ہے جو اوپر والے مٹی سے نیچے جاتے ہیں۔ ذیلی مٹی ہلکی رنگ کی تہ ہے۔ یہ شاید سرخ رنگ کے، پیلے رنگ یا بھوری رنگ کے ہیں۔ بڑے درختوں کی جڑیں اس پر ختم ہوتی ہیں۔ خراب مٹی کی یہ سب سے گہری پرت ہے جو ذیلی مٹی کے نیچے موجود ہے۔ یہ پتھروں کے ٹھوس بڑے پیمانے پر بنا ہوا ہے۔ یہاں پایا جانے والی چٹان کی اقسام میں لائم سٹون، گرینائٹ پتھر، چونا پتھر اور بیسالٹ شامل ہیں۔ اب آتے ہیں پیج نمبر 94 پہ ٹائپس آف سوائل کی طرف کہ ہمارے پاس مٹی کی کتنی قسمیں ہیں۔ مٹی کی اقسام: مٹی پتھروں سے بنتی ہے۔ دن کے وقت چٹانیں سورج کی طرف سے گرم ہو جاتی ہیں اور وہ رات کو ٹھنڈا ہو جاتے ہیں۔ بار بار گرمی اور ٹھنڈک کی وجہ سے پتھروں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پانی اور نمی کے ساتھ مل کر مٹی بن جاتے ہیں۔ مٹی کی قسم کا انحصار علاقے کی آب و ہوا اور اس طرح کی چٹان سے ہوتا ہے جو ہر قسم کی مٹی کے اپنے ذرات کے سائز کے مطابق مختلف ساخت رکھتا ہے۔ ساخت یہ ہے کہ مٹی کس طرح دکھتی ہے اور محسوس کرتی ہے۔ مٹی کی 3 اہم اقسام ہیں۔ نمبر 1 ریت، نمبر 2 مٹی اور تیسرا ہمارے پاس کلے، وہ بھی ہمارے پاس مٹی میں آتا ہے۔ آئیے مٹی کی ہر قسم پر گہری نظر ڈالتے ہیں۔ اگلا ٹاپک ہمارے پاس ہے سینڈ۔ سینڈ ریت کو کہتے ہیں۔ ریت ہمارے پاس کیا ہے اس کو ابھی ہم ایکسپلین کرتے ہیں۔ ریت خراب مٹی، خراب ریت کی ایک قسم ہے۔ مٹی ہے جو پتھروں کے بڑے ذرات سے بنی ہوتی ہے جسے ہم آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ذرات ٹھیک اور سخت سخت ہوتے ہیں۔ یہ بہت ساخت میں ریت ہلکی اور رنگت میں ہلکی ہے۔ اس کے ذرات بڑے اور ڈھیلے ہیں تاکہ پانی اس کے ذریعے سے آسانی سے نکل سکے۔ یہ دھونا آسان ہو سکتا ہے لیکن بڑھتی ہوئی پیلیریوں کے لیے برا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ریت پودوں کی افزائش کے لیے ضروری پانی اور غذائی اجزاء کو نہیں روک سکتی، تو پودے مٹ جاتے ہیں اور ریت میں مر جاتے ہیں۔ اگلا ہمارے پاس ٹاپک ہے کلے، جس کو ہم مٹی ہی کہتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس مٹی کی ہی ایک قسم ہے جو راکس کے چٹانوں کے پارٹیکل سے بنتی ہے، مطلب چٹانوں کے ذرات سے بنتی ہے۔ کلیز جو ہے ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے جو ہے اس کے پارٹیکلز ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ یہ چھوٹے چھوٹے پتھر کے ذرات سے بنا ہے اور پانی اور دیگر غذائی اجزاء کو ریت سے بہتر طور پر روک سکتا ہے۔ گیلی مٹی کے ذرات گیلے ہونے پر مل کر رہ جاتے ہیں۔ اس قسم کی مٹی پودوں کو اگانے اور فصلوں کی کاشت کے لیے مثالی ہے۔ تھرڈ ون از ہمارے پاس ٹل آتا ہے جس کا مطلب ابھی بھی۔ یہ بھی ہمارے پاس مٹی کی ایک قسم ہے لیکن یہ ہمارے پاس بالکل ہموار رہتی ہے، بالکل سموتھ ہے۔ یہ کس سے بنتی ہے؟ ہمارے پاس چٹانوں کی پارٹیکل سے بنتی ہے، چٹانوں کے ذرات سے بنتی ہے، جس کو ہم اگر پانی دیں تو ہمارے پاس یہ سینڈ جو ہے ایک بیٹر سینڈ، ایک اچھا سینڈ جو ہے وہ دیتا ہے جو ہمارے پاس نیوٹرینٹ سے بنتی ہے۔ پارٹیکلز کے جو ہے ہمارے پاس یہ بہت سی چیزوں کو جو یہ گیلے رہتی ہے اور ہمارے پاس جو ہے بڑھنے میں مدد دیتی ہے، پلانٹس کو یا کپاس کو جو ہے ہمارے پاس بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ تو بچوں آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔
انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.